اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں ولایت کا سفر چینل سے حاضر ہوں۔ آج کی اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے سفر عشق۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی پر اپنی رحمتوں کا نزول کرنا چاہتا ہے تو اسے زائر قبر حسین علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ زیارت امام حسین کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہی ہمارے چھٹے امام سے متعلق بہت سی احادیث آپ کو کامل الزیارات میں مل جائیں گی، جو زیارت کی ایک بہت معتبر کتاب ہے۔ کامل الزیارات میں ہی ہمارے اور آپ کے چھٹے امام سے ہی حدیث ہے، جس میں امام نے فرمایا، ایک شخص نے امام سے پوچھا کہ آپ کے جد کے روضے کی زیارت کا کتنا ثواب ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ ہمارے جد کے روضے کی زیارت کا کتنا ہی ثواب ہے تو تو ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے روضے سے، ہمارے جد کے روضے سے یا ہمارے جد کی زری سے جدا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب زائر قبر حسین پر جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو خلق کرتا ہے، جو فرشتے اس کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے گھر سے لے کر قبر امام حسین علیہ السلام تک جاتے ہیں۔ جب زیارت مکمل ہو جاتی ہے تو فرشتے اس اللہ سے پوچھتے ہیں کہ معبود، ہم نے اس کا سفر مکمل کیا، کیا اب ہم واپس آ سکتے ہیں؟ تو پھر آواز مشیت آتی ہے کہ نہیں، اب تم اس کو اس کے وطن تک پہنچا کے آؤ، اس کے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ جب فرشتے اسے اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں کہ معبود، کیا اب ہم واپس آ سکتے ہیں؟ تو پھر آواز مشیت آتی ہے کہ نہیں، اب اس کے ساتھ رہو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ معبود، کیا اب ہم واپس آ سکتے ہیں؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ نہیں، اب تم اس کی قبر پر بیٹھ جاؤ اور اس کے لیے قیامت تک کے لیے استغفار کرتے رہو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ زائر حسین کا کیا مرتبہ ہے کہ فرشتہ اس کے ساتھ ساتھ سفر بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ گھر بھی واپس آتا ہے، زندگی بھی گزارتا ہے اس کے ساتھ، اور پھر اس کی قبر پر بیٹھ کر استغفار کرتا ہے۔ اب جس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہوں، پھر اس کی فہرست میں گناہ کیسے نظر آ رہا ہوگا؟ اب زائر امام حسین پر گفتگو ہو رہی ہے تو پھر بات یہاں تک عرض کرتا چلوں کہ زائر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، جو رسالے میں شائع ہوا، مدینۃ العلم رسالہ جو جامعۃ التبلیغ مدرسے سے شائع ہوتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ تحریر کیا گیا کہ ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا، جس نے یہ قصد کیا کہ ہم کربلا زائرین کو نہیں جانے دیں گے، اور وہ اس راستے پر آ کر بیٹھ گیا کہ جس راستے سے زائرین کو گزرنا تھا، یہاں تک کہ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ میں تھے۔ اب جب زائرین کے گزرنے کا وقت ہوا تو اس پر نیند طاری ہو گئی اور وہ نیند کے عالم میں آ گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو قافلہ گزر چکا تھا، چاہنے والے اس کے جو تھے وہ ساتھ میں تھے، جو اس کے ساتھی تھے، باراتی تھے، وہ ساتھ میں تھے، ان پر بھی طاری ہو گئی نیند۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ جو قافلہ جسے ہم روکنے کے لیے آئے تھے وہ تو کربلا کے لیے نکل چکا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ اب کیا کریں گے؟ تو اس نے فرمایا کہ اب کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں معلوم ہے کہ ابھی مجھ پر نیند طاری ہو گئی تھی۔ جب مجھ پر نیند طاری ہوئی تو مجھے دکھایا گیا کہ فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ عن قریب مجھے فرشتے جہنم میں بھیج دیتے، اس سے پہلے کہ آواز مشیت آئی کہ اسے جہنم میں نہیں جانا ہے بلکہ یہ جنت میں جائے گا۔
تو فرشتوں نے حیرت میں آن کے پوچھا کہ معبود اس کے نامہ اعمال میں تو کوئی ثواب نہیں ہے، پھر یہ جہنم کے لیے سوا جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو آواز مشیت آئی کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ جس راستے پر بیٹھا تھا اس راستے سے حسین کے زائر گزرے ہیں، ان کے پیروں سے جو دھول اڑی ہے وہ اس پر آ گئی ہے، لہٰذا اب اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے، لہٰذا میں اسے جہنم میں کیسے جانے دوں؟ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ جب زائر حسین کی خاک کا یہ مرتبہ ہے تو پھر جس کے دل میں عشق حسین ہوگا اسے جہنم کی آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ لہٰذا ہم عشق حسینی میں سفر کرتے ہیں، جو لوگ کربلا جا رہے ہیں اتنا لمبا سفر یعنی 80-90 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، نجف سے کربلا تک کی مشی کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، کچھ لوگ پابرہنہ چلتے ہیں، کچھ لوگ ماتم کرتے ہوئے چلتے ہیں، کچھ لوگ آنسو بہاتے ہوئے چلتے ہیں، سینکڑوں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع ایک عشق کے ساتھ نجف سے کربلا تک کا سفر کرتا ہے۔ راستے میں تمام تر انتظامات ہوتے ہیں، نعمتیں رکھی بھی ہوتی ہیں۔ یہی کربلا کا زندہ معجزہ ہے کہ جہاں کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے مارے گئے، آج کروڑوں کا مجمع پہنچتا ہے مگر نہ کوئی بھوکا رہتا ہے نہ کوئی پیاسا رہتا ہے۔ اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ اگر تجربہ کرنا چاہتا ہے آدمی تو جائے نجف سے کربلا، پیدل جائے اور پھر کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرے، دل میں نیت کرے گا کہ کاش مجھے اس وقت یہ نعمت مل جاتی، قدم بڑھائے گا تو نعمت سامنے ہوگی۔ یہی کربلا کا زندہ معجزہ ہے، ورنہ عشق میں لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، عشق میں لوگ پاگل ہوتے ہیں، مگر یہ کربلا کا عشق ہے، عجب دیوانگی ہے، عجب عشق ہے کہ لوگ پیدل چلے جا رہے ہیں۔ عاشق اپنے معشوق سے ملنے کے لیے جاتا ہے، غلام اپنے آقا سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس جذبے کے ساتھ جاتا ہے کہ کل تو ہم نہیں تھے مگر آج آپ کا چہلم منانے کے لیے ہم آپ کے روضے پر آئے ہیں۔ 40 کے موقع پر کروڑوں کا مجمع پہنچ کر گواہی دیتا ہے، اے حسین، آپ نے سن 61 ہجری میں آپ نے جو 10 محرم کو ایک صدا بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہم اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے وطن کو چھوڑ کر آپ کے روضے پر حاضر ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔